سنیں اور بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس قدر لے جانے کے لیے معافی چاہتا ہوں. 2 مہینے کے بعد مجھے روٹین میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی. وہ کوئی جواب نہیں ہے میرے لیٹ ہونے کا. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ سنڈے سے انشاءاللہ اگلا ویک میں جائیں گے ہم. تیسرا کا سوال ہے کہ how human life is influenced by external environments. Stars, moon, light. Does it human behavior as well? How to use that influence? ایک چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جو بیکار ہوگی یا بغیر کسی جواز کے ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں کو سمجھ نہ پائیں. پلانٹس اسٹارز اگر ہم انہیں بطور سائنس کے ریسرچ کریں تو ان کے انفلوئنسز بہت ظاہر زندگی ان کا اثر بہت ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چاند ڈائریکٹلی ہمارے باڈی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. انسان خواتین کی ریپروڈکشن سائیکلز وہ منسلک ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے. انسان کے بلڈ پریشر چاند کا بڑھنا گھٹنا اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے پلانٹس بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں میں یقین نہیں رکھ سکتے. وہ نہیں رکھنا چاہیے یقین اس لیے کہ ایک مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز جانب اللہ ہے. یہ صرف رب ہے جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے. ہر چیز وہیں سے ہو. لیکن اس کا اثر ہمارے اثرات پر ہماری عادات پر پڑتا ضرور ہے. جہاں تک آپ کے سوال کے اس سے تعلق ہے کہ اس کو ہم اپنے فیور میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں میں عرض کر سکتا ہوں تو یہ ہے کہ ہمیں ان قصوں میں آنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ایک چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بیہیویئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو تمام چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں. ہم اس پر نظر رکھیں جو سب میں حالت رہی جس میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ ہم سنت پر عمل کر کے رب کے قریب چلے جاتے ہیں. اور جب کہ رب کی قربت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو پھر زندگی اسے نہیں گزارتی وہی خود زندگی کو گزارنے لگتا ہے. جب ستاروں کی اور پلانٹس کی چال اور اس کے
انفلوئنسز کے محتاج ہو جاتی ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر زندگی ہمیں گزارتی ہے، ہم زندگی کو نہیں محتاج ہے۔ قربت حاصل ہو جانے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے اور ہم زندگی کو گزارنے لگتے ہیں۔ یہ انسان نے قلم جلدی میں لکھا، یہ ورڈ میں نہیں پڑھا۔ How would we affect the human body in lifespan? یہ ورڈ نہیں۔ How good deeds affect human body in lifespan? Is there any scientific reason? بہت سمپل بات ہے، انسان کی زندگی کو لمبا کیا چیز کر، اور انسانی زندگی کس طرح سے کنفرٹیبل ہوتی ہے، یہ تو سائیکالوجی اور سائیکٹری جو پڑھتے ہیں اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ یہ خوشی ہے جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے، صحت مند کرتی ہے۔ ہیپینس ایک ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں ملتی ہے، دینے سے ملتی ہے۔ جب انسان دوسروں کو دینے لگتا ہے اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ریئل ہیپینس ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے مراد صرف میٹریل چیزیں نہیں ہیں کہ ہم جس کو کوئی مانیٹری فائدہ دیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ دینے سے میری مراد یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جینے لگتے، اگر میں خود بہت غم میں بیٹھا ہوں، تکلیف میں بیٹھا ہوں، اور میرے پاس کوئی آدمی آ جاتا ہے تکلیف میں ہے، اذیت میں نکل ایگنی میں ہے، تو میں اگر اپنے دکھ اور اپنا غم بھلا کے اس آدمی کی دلجوئی کر دوں اور یہ عادت بنا لوں کہ میں میرے پاس جو آدمی بھی آئے گا اس کی دلجوئی کر کے بھی، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ لوگ روتے ہوئے میرے پاس آئے اور ہنستے ہوئے چہرے سے واپس چلے جائیں، یہ سب سے بڑا دینا ہے۔ میں اس کا نام کہ دینے سے خوشی ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو اہل تشریح علماء ہیں، یہ مجلس سے اعلیٰ ہوتی ہے تو مجلس کی شروع میں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ آیات، تو جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں سم اور دی ادر مجھے بہت، تو محرم میں مجھے فرصت ہوں تو میں ٹی وی چینل گھماتا رہتا ہوں کہ کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو تو میں وہ تلاوت سنوں ان سے،
جھٹکیدار آواز سے پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھی لگتی ہے. اس کا ترجمہ بھی بعد میں بیان کرتی ہے. تو 3 سال پہلے میں اسی طرح چینل 10 کی رات کو بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ شام کے غریبہ شروع ہو گئی. تو وہاں جو عالم صاحب تلاوت کر رہے تھے میں سنتا رہا اور تھے. اور بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم تمام سنتے ہیں تو آیات پڑھتے ہیں. ان آیات کو زندگی میں معلوم نہیں کتنی بار پڑھا ہوگا میں نے، لیکن کبھی اتنا دھیان نہیں دیا. تو ان عالم صاحب نے تلاوت کی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کر رہے تھے. تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنا کھانا دیتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے کہ جنت میں انہیں ایک حوض رکھا ہوگا پیار بٹھانے کو. لیکن وہ حوض ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو وہاں چل کر جانا پڑے، بلکہ ایسی شخص کی پیار بٹھانے کے لیے وہ حوض خود چلا آئے گا. باقی تو مسئلے کے مطابق وہ بات کرتے ہیں اس سے بہت ہمیں نہیں. لیکن یہ پہلو ہے کہ دینے یہ بھی دیکھنا کہ انسان خود فاقر سے ہے اور کہیں سے روٹی میسر آ گئی اور وہ کسی اور شخص کو دے دی جو بھوکا ہے تو اس کا آگے لکھنا ہوا ہے. تو جب ہم لینے کے بجائے دیتی ہیں تو اس سے جو خوشی ہوتی ہے اس سے انسان کی زندگی کوالٹی بہتر ہو جاتی. زندگی تو مقرر ہے، رب نے مقرر کی ہے. ہم محاورت تک کہتے ہیں کہ زندگی بڑھ جاتی ہے، وہ محاورت نہیں. یا تو ایمان یہی ہے کہ ہماری ایک سانس مقرر ہے اور یہ صرف جانتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا زندہ رہے گا. لیکن محاورت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے، یہ بات کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی آف لائف امپروو کرے گا. تو جو اچھے عمل ہیں ہمارے، جیسے انسان پوچھا ہے، ان اچھے اعمال کے نتیجے میں ہمیں ریئل ہیپینس ملتی، حقیقی ہوتی. آپ کبھی دیکھیے کہ شخص آپ کو برا بھلا کہے سر کیسے اور آپ صرف مسکرا دیں، جواب نہ دیں، جب وہ جانے لگے تو اٹھ کے اس کا جوتا سیدھا کر دیں، اسے بڑی خوشی سے ہاتھ ملائی. ہم اس کے چہرے پر نظر ڈالیں اور شیشے میں اپنے چہرے پر نظر ڈالیں. وہ شخص اس کے چہرے پر دکھ، اندر کی اذیت چہرے پر اس کے نظر آئے، اور آپ جس کو اس نے برا بھلا کہا اور مسکرا دیے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی اپنے چہرے کو. جب ہماری سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے، اس پازیٹو سوچ کے نتیجے میں ہمارے اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں. وہ خوشی مستقل اندر ہمارے رہنے لگتی ہے. ہم جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چہرے پر نور، وہ اصل میں اس کی اندر کی نیکی سے حاصل ہونے والی خوشی ہے جس سے اس کا چہرہ دمک رہا. اس طرح سے سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ جب ہم پازیٹو ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے اعمال میں، اپنے کام میں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس
ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس سے ہماری زندگی کوالٹی امپروو کرتی چلی جاتی ہے. معاف کر دینے پہ رب تعالیٰ نے یہ اتنا چھوڑ دیا جہاں اس نے ہم کو بدلہ لینے کی اجازت دی. اس کی آیت یہ فرما کیا کہ رب معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم دوسرے کو اس کے بغیر معذرت کیے معاف کر دینے کا وسیلہ اپنا لیجیے. کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. میں ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں، آفیشل ڈیوٹیز کی بات. ہم ذاتی زندگی میں جب یہ رویے رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، معاف کر دیے اور معاف کو بغیر کہے یہ نہیں کرے. اگر اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ کبھی کسی کو معاف کر سکوں تو یہ کہہ کہ جو میں نے کیا نیکی کو ہے، اچھا سلوک کو ہے، لیکن اس پہ ظاہر نہیں ہوتا. بازار لوگ ہیں وہ دوسروں کا احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ان سے ڈاکٹر صاحب نے اس بات جو فرمائی تھی کہ تم دوسروں کی خدمت کچھ اس طرح سے کرو کہ تم سے خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا. یہ انسانی ضرورت کی بہت اعلیٰ ترین مثال ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں مثال ہم نیک لوگوں سے ملتے ہیں. ان لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو سکتا کہ ہم ان سے سیکھ لیں، ان کے بتیروں سے سیکھیں کہ زندگی میں کیا رویے رکھے ہوئے. تو اگر ہم اس کو کاپی کر لیں تو خود ہمیں فائدہ ہونے لگتا. Because while as I my did not really allow me to خواہش کی احترام میں سوال بڑی پڑتی ہے. اتنا ہی فل دیتا ہوں کہ اللہ کو جانا دے. ہم کے یہ بیسی کا سامان کرا کرے. میں ہمیشہ یہ حال کیا کرتا ہوں جو فروئی معاملات ان پر گفتگو کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں. صرف اس کے پیچھے ایک تھنکنگ ہے کہ رب کا زمانہ یہ ہے. غیر مسلموں کے بارے میں سفایا ہے ان لوگوں کے عقائد کا احترام، ان کی عبادتگاہوں کا احترام، ان کی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان کا احترام. تو ہم آپس میں میرے مسلمان بھائی ہیں سبھی ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے مسئلے کا احترام پوری شدت سے کرنا چاہیے. میں صرف اسی کے وجہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ فروئی معاملات ہم یہاں ڈسکس نہ کریں یا یہ جن صاحب کے اتباع میں یہ قصہ چل رہا ہے. بہت عظیم آدمی تھے شاہ صاحب. ہر ایک کے لیے بھلائی تھی. تو اتنے عظیم انسان اور اتنے بڑے فقیر
کی جگہ پر ہم انتخاب نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے میں انسان کے پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں، سوال پڑھ رہا ہوں. لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ شہزادار گئی صاحب کے دربار لوگ جمعرات کو زیادہ حاضری دیتے ہیں. جمعرات کے دن کو سب خاص وجہ کس وقت تک حاضری دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کی دلیل ہم قرآن اور حدیث سے نہیں دے سکتے. وہ ہیرن سے بدل رہی ہوتی ہیں چیزیں، روایت اور رسم کے تحت چل رہی ہوتی ہیں. کہا یہی جاتا ہے کہ جمعرات کے دن، جمعرات کی شام روحوں نیک ہوئے ہیں وہ آتی ہیں اپنے مسئلہ کیا گیا تھا. تو اسی ایک روایت کے تحت مذہب پر لوگ جمعرات کی شام کو جاتے ہیں. لیکن بحثیت مسلمان کی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سبھی دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس نسبت سے سبھی دن مبارک ہیں، البتہ جمعے کے دن دنوں پر سردار کی حیثیت حاصل ہے. ہم داتا صاحب کے مزار مبارک پر جانا چاہتے ہیں، اسی دن ہم چلے سکتے. فاتح پڑھنی ہے، مسالہ کا کلام سلاوت کرنا ہے، اسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب داتا صاحب کی لوگ کو بخش سکتے ہیں. اس میں وقت کی پابندی اور قید نہیں، وہ کسی وقت بھی کر لیا جائے. اگر ہم ان باریک باتوں سے دور رہ کے بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتیں پیسے درست کر لیں تو پیسوں کی باریک باتوں پر خود ہی ہم چل جائیں، اس کے بارے میں کیا دور جائیں. میرا عرض کرنا آپ سے یہی ہے کہ جب چاہے چلے جائیے آپ کے دربار میں، قوم جا کے فاتح خانی کیجیے. اللہ کے حضور تلاوت ہمیش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب دادا کے صاحب کی بخش دے. اس سے ثواب دادا صاحب کی روح کو تو ضرور دیا جائے گا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود اس کا ثواب ہمیں بھی مل جاتا. اور اللہ کے حضور دعا کریں اس طرح سے یہ نیک بندے تو نہیں مجھے اور بتا ہم پر بھی مہربان ہمیں بھی اپنا دوست یہ سوال یہ ہے کہ خوب شاہ صاحب کے دربار پر حاضری دیکھ کس دن آپ کسی دن بھی جائیے، کسی وقت بھی جائیے کہ فرصت مل جائے اور جا کے فاتحہ پڑھیے. قبول فرمانے کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال سے ہے کہ ہمیں گائیڈ لائن ہے کہ وائلیشن کی ہوئی کیا تھا ملک میں توڑ پھوڑ نقصان ہوا، وہ لوگ کسی اپنے گستاخی کی آپ تو ہمیں کیا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ توڑ پھوڑ
ویکینڈ میں کیا چلنا ہے، ہاؤ ویکینڈ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہوتی ہے کہ بات طے ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ایمان کا بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت ہے اور محترم ہے. یہ طے ہے، اس پر کوئی کسی رائے نہیں. یہ رہی یہ بات کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے آپ سے شان مبارک، اس کی سزا تو طے ہے. لیکن یہاں صرف ایک فرق ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایسا ملک جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کو خلاف نہیں. تو اسلامی ملک میں جو حکومت ہے وہ بھی اسلامی ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی نان مسلم پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں، تو حکومت بھی اسلامی. تو ایسے معاملات حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے. ہم پر ویسے حکومت کے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو ہم امیڈیٹلی ایسے بدبخت کو ہم حکومت کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو سنبھالے. وہ یا وائلنس سبھی ہمارے مسلمان بھائی ہم ایک دوسرے ہی کا نقصان کر رہے ہیں. میں کوئی شاید اتنا زیادہ سے نہ ہوگا، لیکن ایسے ہی اس کی سزا ہوتی ہے. وہ ایکسرسائز کرے گی حکومت. السلام علیکم. اس سوال میں مجھے وضاحت سے طلب تھی، کیا غیر مسلم کے اوپر بھی یہی سزا لاگو ہوگی جیسے مسلمانوں کے اوپر یہ سزا لاگو سزائے موت؟ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سب کے لیے مسلمان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا کہ مسلمان کے تو ایمان کا بنیادی جز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، محترم ہے، اپنی مال سے زیادہ عزیز ہو، محترم ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو، محترم ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ. تو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی گستاخی کر جائے. تو عام طور پر گستاخی ہوتی ہی ان بدبختوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا سے شیر آپ بہت دور ہو نظروں کی حدوں سے، لیکن
ہر پل آپ کی محبت کی فریاد ہے. کیا بیٹھے ہیں تو اتنا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دلائے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہر وقت ہی دھیان اپنے شاعر کی طرف متوجہ ہو تو کیا اس وقت ہمارے شاعر کی توجہ بھی اس پر ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے. اس کی دو پہلو ترین ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا ٹیلیپیتھی. تو ٹیلیپیتھی کے ذریعے سے جس شخص کی طرف ہم متوجہ رہتی ہے اس تک گھنٹی ضرور بجتی ہے اور اس کی توجہ اس آدمی کی طرف ہوتی ہے جو اسے یاد کرنا. یہ تو ایک بات ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ روحانیت کی راہمی کی چیز ہے کہ جب ہم ہر وقت اپنے شاعر کی طرف متوجہ رہتی ہیں تو ہمیں ان کی تمام باتیں یاد آتی ہیں. اور جب ہم ان کے فرمودات یاد آتے رہتی ہیں تو پھر ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارا روحانی سفر جاری رہتا ہے جس کا دماغ عام طور پہ ہوتا نہیں اتنا غیر محسوس ہے پروسیس لیکن وہ جاری رہتا ہے. اور یہ بہت مبارک چیز ہے. کسی بھی شخص کی توجہ اس کے اپنے شاعر کی طرف رہے گا روحانی راہ بڑی تیزی سے طے کرتا ہے. یہ اگلی بات جو کہ آپ کی ذاتی ہے بالکل نہیں کہا لیکن میری صرف دل سے دعا ہے اللہ کے پروردگار اپنی قادر مطلق ہونے کے ساتھ کے رحیم کریم ہونے کے ساتھ کے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے آپ پہ کرم فرما دیں. اور جس نے بھی بیان نے کیا ہے اللہ اس سے اپنی نجات کے ساتھ ان کی ریکویسٹ ہے. پاکستان میں جیسے ولی اللہ سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے دعا لیجیے دھرم کے لیے خواتین یا پارٹی علم حاصل کر سکتی ہیں. ایسے میں نے اب تک یہاں انڈیا میں نہیں دیکھا. یہاں علم کے نور کی بات کمی ہے. آپ سے التجا ہے کہ آپ یہاں بھی دعا کیجیے تاکہ یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے دعا اور شفا حاصل کر سکے. پلیز مدد کی اجازت لے کر انڈیا یہاں کے پھول کے لیے آ کر ہم یہاں کا انتظام کریں گے. دیکھیے میں ضرور انڈیا میں میرا تعلق اس روحانی سلسلے سے ہے. تو ہمارے تو مرشد اعلیٰ وہی جہاں ہم تو مختلف کافی دہلی میں اگر نظام دالیہ بنانا چاہیے میرے دادا مرشد روڈ کی میں سرکار سے انتظام کی سابق صاحب
یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ توفیق دے دے کہنے کی کیا ہوں کئی بار اور پھر مجھے اللہ لے جائے، تو میں کوشش کروں گا کہ ذریعے سے وہاں انتظام کروں کیا سلاد یہ چیز بہت سے لوگوں نے پہلے بھی کیا کہ آپ تک اطلاع مل جائے کہ بس آپ سے شیپ لے آئیے، یہ بات کرو، یہ بات میں انڈیا میں رہنے والے بہن بھائیوں سے جہاں تک انتظار کی بات ہے، اللہ آپ کو جزا دے، انتظام کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دی ہوئی ہے کہ میں دونوں ہاتھ سے کما دے گا، وہ انتظام اللہ تعالیٰ کو کر دے گا، میں کما دوں اس کے لیے بہت شکریہ کے لیے انتظام کر لوں، یہ دعا کیجیے انڈیا لے جا سکے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اور میری بات کا کچھ پڑھتے لینے کا شوق ہے، آپ سے کیا ہے کہ کچھ ایسا پڑھتے رہنے کے لیے کہ اللہ حکم حاصل کیا ہے، امید تو سننا ہے کہ میری بہن بیٹی ضرور میرے شوہر یہ بات کی میں نے پولیٹیکل مجبوری بتائی کہ بھیجا جا سکتا ہے تو ڈلیور کیا جائے گا، ساتھی میرے ساتھ فون پہ کال کر کے آپ ہمیں ضرور بات سے ایک بار پھر آپ سے بات کروں اور دیکھ لو بات کر کے اجازت دیجیے۔